بسم اللہ الرحمن الرحیم. من لم یتعلم فی الصغر لم یتقدم فی الکبر. وہ بچے جو بچپن میں علم حاصل نہیں کرتے ہیں وہ بڑے ہو کر اپنی بزرگی اپنی ترقی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، زیادہ ترقی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. جیسے بچوں اگر ہم چھوٹے سے ہیں اور ہماری ممی نے ہمیں اچھے سے پڑھایا اور ہمیں اچھی ہم کو ایک پوسٹ ملی، جبھی جا کے ہم ڈاکٹر انجینئر سب چیز بن جاتے ہیں، ہے نا. اسی طرح اگر ہم بچپن سے علم حاصل نہیں کریں گے تو آگے چل کے کیا ہمیں اچھی پوسٹ ملے گی؟ نہیں ملے گی. اس کے لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچپن سے ہی علم حاصل کرنا چاہیے. اگر ہم علم حاصل بچپن سے ہی نہیں کریں گے تو آگے چل کے ہم نقصان میں رہیں گے، ہمیں آگے چل کے کوئی اچھی پوسٹ نہیں ملے گی. جی چلیے اب ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگ کی ابھی پہلے دینیات کی کلاس ہوگی، پھر اس کے بعد ابھی آپ لوگوں کی پہلے دینیات کی کلاس ہوگی، پھر قرآن کی کلاس ہوگی آج. اوکے جی آپا. اوکے آپا. جو اسلامی معاشرے کے آداب یعنی مینرز، ہمارے میں کیا مینرز ہونا چاہیے اسلامی حساب سے. آداب ملاقات. آداب ملاقات یعنی ہمیں کس طرح سے کس سے کیسی بات کرنا ہے. ملاقات یعنی ہمیں ادب مطلب عزت، کس طرح سے ہمیں بات کرنی ہے. آداب. مومن کی زیارت کرنا، سلام کرنا اور اس سے مصاحبہ کرنا شامل ہے. یعنی اگر ہم کسی مومن سے ملتے ہیں تو ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ ان کی زیارت کرنا ہے. زیارت کس ہے؟ یعنی ملنا، ایک دوسرے کو چومنا. جس طرح سے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ زیارت. تو اسے کہتے ہیں زیارت کرنا. ہمیں انہیں سلام کرنی ہے. یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے مومن بھائیوں سے کس طرح سے ملنا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کی زیارت گھر جا کر کی تو خدا فرماتا ہے وہ میرا مہمان اور زائر ہے. یعنی ہمارا بھائی ہم سے کافی دور رہتا ہے، کافی دور. اگر ہم ان سے اپنا وقت نکال کر ان سے ملنے جاتے ہیں، رسول اللہ بہت خوش ہوتے ہیں رسول خدا، اور وہ کہتے ہیں جس نے اپنے بھائی کی زیارت اس کے گھر جا کے کی تو خدا فرماتا ہے کہ میرا مہمان ہے. یعنی سوچئے ہمیں اپنے ہی بھائی سے ملاقات کرنے کا اللہ نے کتنا بڑا ثواب دیا ہے کہ وہ میرا مہمان ہے جس نے اپنے بھائی کی زیارت کی اس کے گھر پر جا کے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سلام میں 70 نیکیاں ہیں اور 69 ابتدا کرنے والے کے لیے اور ایک جواب دینے والے کے لیے. یعنی اگر ہم کسی کو سلام کر رہے ہیں تو ہمارے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ 69. ہاں. اور 69 نے کیا ہے. نیکیاں ہیں ایک نے کیا جواب دینے والے کے لیے. تو ہم کیا کریں گے؟ آپ لوگ بتائیے. ہمیں پہلے سلام کرنا چاہیے. ہمیں پہلے سلام کرنا چاہیے. ہمیں پہلے سلام کرنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے. جی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم پہلے ہی اگر ہمیں زیادہ نیکی اللہ کی کمانی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی ہمیں کوئی دکھتا ہے ہمیں فوراً اس کو سلام کر دینا چاہیے تاکہ اسے ایک نیکی ملے، ہمیں 69 نیکیاں ملے. ٹھیک ہے جی. یعنی سلام کرنا کتنا اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنی زیادہ نیکیاں ہے سلام کرنے والے کے لیے. جس طرح سے دیکھو ہماری واجب نمازیں ہیں وہ تو ہمیں پڑھنی ہی ہے. واجب نمازیں جو ہماری پنج گانا نماز ہے وہ تو ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے.
وہ ہمارے پر واجب قرار دے گا. نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا. اور جس طرح سے نماز شب اگر ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنا مستحب ہے اور سلام کا جواب دینے والے کے اوپر واجب ہے. اسی طرح سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینے والے کی اس کا جواب دینے پر والے پر واجب ہے. سوچیے سلام خوش ہوتا ہے اور وہ مستحب ہے, اس کا ہمیں ثواب بھی ملتا ہے. اسی طرح نماز شب ہے, نماز تو ہمیں اپنی پنجگانہ پڑھنا ہے اور اگر ہم نماز شب پڑھتے تو اللہ ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے, کتنا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ہمیں سلام کرنا چاہیے. ہمیں سلام کرنا چاہیے. پہلے ہمیں سلام کرنا چاہیے. جی, اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو وہ سلام کا واجب جواب دینا تو واجب ہے, لیکن اگر وہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو اسے کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا. اور مسافے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بچوں کہ مسافہ کرو اور کینہ اور حسد کو دور کرتا, یعنی ایک دوسروں سے ملو, ایک دوسرے سے ہمیں ملنا, ہمیشہ ملتے رہنا چاہیے. اور پھر بیماروں کی عیادت, یعنی حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن بھائی اپنے مومن بھائی سے ملتا ہے کہ عیادت کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس وقت تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے. یعنی اگر کسی مریض شخص سے ملنے جاتا ہے تو اس کے اوپر 70 نیکی ہوتی ہے. مریض کے لیے پھل, خوشبو وغیرہ لے جائے, مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے, مریض سے اپنے لیے دعا کروائے. اگر ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے اس کے لیے؟ ہم, کیونکہ اس وقت اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے کیا ہوتی ہے؟ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم اکثر ان لوگوں کے لیے پھل فروٹس لے کے جاتے ہیں. جی. اب تو یہ اگر اسے آج کل تو جو کوئی مریض ہوتے ہیں, مطلب بیمار جو ہوتے ہیں, تو انہیں کیا ہوتا ہے کہ پیسے کی کافی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم ان کے لیے بہتر کر سکتے ہیں تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم ایک اینولپ میں کچھ پیسے اس کو دے دے جو مریض ہے, تاکہ اس کی دوا آ جائے, اس کے لیے آگے کام آ جائے, اس کی میڈیسن آ جائے, وہ کچھ اچھا کھا لے اور پی سکے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں کیا چاہیے بچوں؟ ہمیں اسے دینا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اسے اپنے مریض کے لیے انہیں اینولپ میں کچھ پیسے دے دے, اگر ہے پیسہ دیتے. ہمیں مریض کو اینولپ میں پیسہ دینا چاہیے اگر ہمارے پاس ہے تو. جی, اس کا اجر مریض کو پیسے دینے چاہیے اگر ہمارے پاس ہے تو. جی, اس کا اجر ہمیں کون دے گا؟ ہمارا اللہ خدا دے گا. اللہ دے گا. جی, اللہ. اور اس وقت مریض کو اپنے لیے دعا کروائے, اس مریض کو کہے کہ ہمارے لیے دعا کرو, کیونکہ اسے تکلیف میں انسان جلدی دعا قبول ہوتی ہے. جلدی دعا قبول ہوتی ہے. جلدی آپ دعا لوگوں قبول کو پتا ہوتی ہے, آپ لوگوں کو وہ واقعہ پتا ہے کسی کو رسول خدا کے اوپر وہ ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکتی تھی؟ جی. جی. جی آپا ہمیں پتا ہے. نہیں آپا ہمیں نہیں پتا ہے. جی آپا ہمیں پتا ہے. کچرا پھینکتی جی تھی آپا رسول پتا ہے. جی آپا ہم بتائیں. میم رسول خدا کے اوپر, اور رسول خدا نے سوچا آج وہ عورت کیوں نہیں آئی, شاید کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے, شاید بیمار تو نہیں ہے. چلیے آج ہم رسول خدا جاتے ہیں, اس
और उस बूढ़ी औरत का पता लगाते हैं कि वो कहाँ है वो औरत। आस पड़ोस वालों से पूछते हैं और पता लगाते हैं, तो पता ये चलता है कि वो बीमार है। सोचिए, क्या हमारे ऊपर कोई कचरा फेंकेगा तो हम उससे बात करेंगे? नहीं, हम उनसे तो बात सोचिए हम, नहीं। हाँ, तो बच्चे जरा सोचिए कि हमें अगर आजकल कोई जरी सी भी बात कह देता है तो हमें बहुत बुरा लग जाता है, हम उससे दोबारा मिलना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। अगर हमें कोई कुछ कहता है, देखिए हमने 7वें इमाम के बारे में भी पढ़ा था ना, कि उन्हें काजिम क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो अपना गुस्सा पी जाते थे। जी, उन्हें काजिम क्यों कहा जाता था? कि वो अपना गुस्सा पी जाते थे। गुस्सा पी जाने वाला। जी, वो बर्दाश्त कर लेते थे। तो हमें क्या करना चाहिए? रसूल खुदा उसके ऊपर, वो रसूल खुदा के ऊपर कचरा फेंकती थी, लेकिन वो बीमार थी और रसूल खुदा उससे मिलने गए। और फिर वो बूढ़ी औरत ने क्या कहा था? कोई हमें बताएगा? आज जब मैं बीमार हूँ तो तुम मुझसे बदला लेने आए हो। जी, आज मैं बीमार हूँ तो तुम मुझसे बदला लेने आए हो। रसूल खुदा ने क्या कहा फिर? मैं तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। मैं तो तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। जी, मैं तो तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। जी, मैं तो तुम्हारा हाल पूछने आया मैं हूँ। तो तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। जी, आप लोग जी माइक ऑफ। पूछने आया हूँ। तो उस औरत ने फिर इतना, उसको हमारा इस्लाम इतना अच्छा लगा कि उसने फौरन कलमा पढ़ा और अपना इस्लाम को कबूल कर लिया। तो हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? कि हमें दूसरों को सलाम करना है, पहले सलाम करना है। अगर कोई मरीज है तो हमें उससे मिलने जाना है और उसके लिए फल और फ्रूट्स लेके जाना है। और आदाब में मजलिस, मजलिस में बच्चों जब हम जाते हैं तो उसके क्या रूल्स है? मजलिस में जब हम जाते हैं, जब किसी महफिल में शरीक हो, तो हमें क्या चाहिए? कि हमें जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। जहां जगह मिले हमें वहां बैठ जाए। कुछ लोग जो होते हैं साइड में सोचते हैं हमें टेका चाहिए, हमें नहीं, हमें एसी के नीचे हमें बैठना है, हमें डायरेक्ट फैन के नीचे बैठना है। लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें जहां जगह मिले हमें वहीं बैठ जाना चाहिए। दोस्तों की महफिल में बेजाशुखी ना करें, यानी हमें महफिल में, मजलिस में हमें क्या नहीं करना चाहिए? बेजाशुखी, यानी किसी की बात नहीं करना चाहिए और किसी के बारे में भी हमें गलत नहीं कहना चाहिए। नीचे आपा। और उनका मजाक क्या होता है? उनका मजाक, हमें महफिल में भी अपने दोस्तों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश ना करें, यानी हमें किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहिए। कि हाँ, हम में पावर है, हमें बोलना आता है, हम अच्छे हैं, हम अच्छे दिखते हैं, तो हम अपने से कम तर लोगों का हमें भी कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस्लाम ने हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस्लाम ने हमें सौले और नेक लोगों की हम निशानी इख्तियार करने और बुरे लोगों की सोहबत से दूरी करने की ताकीद की है। इसलिए कि दोस्तों का इंसान की जिंदगी पर बड़ा गहरा असर होता है। क्या किया इस्लाम ने हमें? यानी हमें नेक लोगों के साथ अगर हमारे दोस्त नेक है तो हम उसके साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी अच्छी आदत होगी। जब हमारे दोस्त गलत होंगे तो हमारे अंदर भी गलत आदतें होंगी ना? जी। जी आपा। ये क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? कि हमें नेक लोगों के साथ रहना है और बुरे लोगों से हमें दूर रहना है। अगर कोई गलत है तो हमें उसे समझाना चाहिए, उसे ताकीद करना चाहिए। हमें उसे ताकीद करना चाहिए, हमें
गलत लोगों के साथ नहीं रहना है, बुरे दोस्तों के साथ हमें नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों का इंसान का जिंदगी पर बड़ा गहरा असर होता है। अगर हमारे दोस्त खराब होते हैं तो हमारी लाइफ भी खराब हो जाती है, गंदा असर होता है हमारी लाइफ पे। इसके लिए हमारी मम्मी, हमारे पेरेंट्स हमारा कितना ध्यान देते हैं कि क्या हम अच्छे लोगों के साथ हैं, ध्यान देते हैं ना, और हमें समझाते भी हैं कि हमें किन लोगों के साथ रहना है और किस तरह से रहना है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं तो बच्चे हमें उन पर क्या करना चाहिए। जब हमें इस्लाम ने हमें ताकीद की है कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, तो हमारे पेरेंट्स तो करेंगे ही ताकीद। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए और बुरे लोगों के अच्छे साथ लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, बुरे लोगों के साथ दूर रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें अच्छे जी। लोगों के साथ रहना चाहिए और बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए बुरे लोगों के साथ। हमें सारे लोग के साथ रहना चाहिए और बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरे लोगों की तरह रहेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे। जी, वेरी गुड। तो हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अगर हमारे फ्रेंड्स हमारे गलत हैं तो हमें, अगर हम तो नेक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? पहले हमें उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। अगर कोई हमारा फ्रेंड्स हमारे सामने गीबत कर रहा है, किसी का मजाक उड़ा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे समझाना चाहिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमसे नाराज होता है अगर हम किसी की गिबत करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? करनी चाहिए, हमें उसे नेकी की हिदायत करनी चाहिए। जी, हमें उनसे हमें नेकी की हिदायत करनी और चाहिए। बुरे काम से उन्हें रोकना चाहिए। जी, हमें शायद नेकी की हिदायत करनी चाहिए। हमें नेकी जी। की हिदायत करनी चाहिए और बुराई से रोकना चाहिए। जी, शायद हम जिस तरह नेक है, शायद वो हमें देखकर बदल जाए, उसके चाहिए। तो वो उसके ऊपर गलत असर हो रहा है उसके दूसरे दोस्तों की वजह से। अगर कुछ नेक लोग हैं तो हमें उनको सही राह दिखाना चाहिए। जिस तरह से हम बच्चों रोड पर अगर कोई नाबीना रोड क्रॉस कर रहा है तो हम उसे रोड क्रॉस करा देते हैं ना, जी चले कहीं गिर ना जी जाए। आपा करा देते हैं। इसी तरह से जो लोग गलत होते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, मतलब अच्छी बात नहीं करते हैं, अपनी मम्मी के साथ अच्छे से सलूक नहीं करते हैं, तो शायद उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है कि ये उन्हें नहीं समझता कि ये कितना बड़ा गुनाह है। तो अगर उनके सामने कोई नेक बंदा है तो उन्हें समझाना चाहिए कि हमें किस तरह रहना चाहिए। ओके, अगर आप सवाब होगा, है ना, अल्लाह आपको उसका अज्र देगा। जी, जी आपा। अल्लाह हमें उसका अज्र देगा। जी आपा, अल्लाह हमें उसका अज्र जरूर देगा। जी, अजर अब हम क्वेश्चंस करेंगे और एक एक करके हमें आंसर देंगे। कोई अपना माइक ऑन नहीं करेगा जब तक हम नहीं कहेंगे। हमें देखना है किसने अच्छे से सुना। ओके, जी आपा। जी आपा। हम क्वेश्चंस आप लोग देंगे जिसे हम कहेंगे आंसर देने के लिए। आदाब मुलाकात किन चीजों का तस्करा किया गया है? जी खतीजा। हमें अगर कोई बीमार है तो हमें उसके पास कुछ फल या कुछ फ्रूट्स लेके जाने चाहिए, या तो मतलब उसको पैसे की जरूरत है और हमारे पास है तो हमें उसे दे देना चाहिए ताकि उसके आगे के लिए काम के लिए आ जाए। और हम किसी से मुलाकात करें तो हमें मुसाफा करना चाहिए, और फिर हम मुसाफा करते हैं तो हमें मिलना चाहिए, इसका भी अज्र हमें मिलेगा, खुदावंद हमें जरूर देगा इसका अज्र। हमें सलाम करना चाहिए, सलाम के भी बहुत सवाब है, जैसे 70 सवाब खुदावंद आलम दे रहा है। जो सलाम करता है उसको 69 सवाब मिलते हैं, और मतलब एक सवाब उसको मिलता है जो सलाम का जवाब देता है।
جی. اور مسافہ کرنے کے کیا فائدے ہیں ہمیں کون بتائے گا؟ مسافہ کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جی انم حسد اور کینہ دور ہوتا ہے. ویری گڈ انم، ویری گڈ بیٹا. جی سمیع حسن آپ بتائیے. جب بھی ہم کسی بیمار یا کسی سے ملنے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے رحمت کی دعا کرتے ہیں. جی، جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آ جائے. جی جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آ جائے. اور آداب مجلس کیا ہے ہمیں کون بتائے گا؟ یہ آداب مجلس ذرا آپ بتائیے. آپا ہمیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. ہمیں کسی کی بری باتیں نہیں کرنی چاہیے کسی کی، اور اچھے سے رہنا چاہیے. غور سے مجلس سننی چاہیے. ہاں جی. اور بیماروں کی عیادت کے سلسلے میں مولا علی نے کیا فرمایا ہے؟ جب کوئی مومن، جی منسا بتائیے. آپ کیا کوشچن ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ جب ہم کسی کی جانا چاہیے تو مولا علی نے اس پہ کیا فرمایا ہے؟ اور بیمار لوگ کے پاس سر درد ہے نہیں بیٹھنا چاہیے. منسا آپ کہہ رہی ہیں بیٹا؟ جی اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے منسا؟ فروٹس لے کے جانا چاہیے. اور مریض سے بیماروں کے پاس 1 گھنٹہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا 1 گھنٹہ. اچھا اوکے ویری گڈ منسا. جی ذرا بتائیے. آپا ہمیں بیماروں سے ہمارے لیے دعا کرانی چاہیے. ان کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کے لیے ہمیں فروٹس لے کے جانے چاہیے. اگر انہیں پیسے کی ضرورت ہے تو ہمیں لفافے میں دینا چاہیے. جی. اور کیسے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے ہمیں؟ کیسے دوست لوگوں سے ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسے دوست بناتے ہیں جو کسی کی برائی کرتے ہیں تو ہم بھی برے بن جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں اچھے دوست رکھنے چاہیے اور برے دوست نہیں رکھنے چاہیے. اور اگر کوئی برا ہو بھی تو ہمیں اسے اچھی باتیں سکھانی چاہیے. جی ویری گڈ منسا. ویری گڈ شفا. چلیے آپ لوگوں کی قرآن تجوید کی ٹیچر آ گئی ہیں. وہ آپ لوگوں کی ابھی وہ کلاس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. راضیہ اپا السلام علیکم. السلام علیکم راضیہ اپا. السلام علیکم راضیہ اپا. السلام علیکم راضیہ اپا. راشی شمیم آپا جزاک اللہ. السلام علیکم راضیہ آپا. وعلیکم السلام. السلام علیکم راضیہ اپا. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راضیہ آپا آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ لوگ کیسی ہے؟ الحمد للہ آپا آپ کی دعا سے. ایک آپ کی دعائیں. چلیے ہم ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے مائک کو میوٹ کر دیں. مائک کو میوٹ کریں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا سوائے یہ کہ انہیں عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنات کو اور انسان کو جو خلق کیا ہے بے مقصد بے معنی نہیں، بلکہ اس کا کچھ مقصد ہے، کچھ راز ہے۔ وہ کیا؟ کہ انسان عبادت کرے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ کیا صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ تمام چیزیں عبادت ہے؟ نہیں، بلکہ جیسا کہ بچوں ابھی آپ نے پڑھا، عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، لوگوں کو سلام کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں عبادات میں شمار ہوتی ہیں۔ گھر کے امور انجام دینا، اور مرد ہے تو مرد باہر جا کے جو کام کرتا ہے وہ عبادت، یہ تمام چیزیں عبادت ہے۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا اس لیے تاکہ وہ عبادت کر کے کمال تک پہنچے۔ ایک اگزامپل آپ کو دیتی ہوں چلو، کہ جس طرح سے ہم لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اور تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم کمال تک پہنچے۔ کمال کیا؟ کہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آئندہ ہم ٹیچر بنیں، کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، کوئی یہ سوچتا ہے کہ انجینئر بنیں، یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی الگ خواہش ہوتی ہے کمال تک پہنچنے کی۔ تو خداوند عالم نے ہمیں جو خلق کیا ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے، وہ چاہتا ہم سے یہ ہے کہ میرا بندہ کمال تک پہنچے۔ اب کمال کیسے، کمال تک پہنچے گا کیسے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ ہے اسکول میں پڑھائی کرتا ہے تاکہ وہ کمال تک پہنچے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اسی طرح سے پروردگار عالم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جو قرآن سے اور اہل بیت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے یہ تمام چیزوں پر عمل کر کے کمال تک پہنچے۔ اور کمال جب کب پہنچیں گے؟ کہ جب ہم مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، یعنی قیامت میں وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد جنت و جہنم ہمارے لیے خداوند عالم نے بنا رکھی ہے۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا ہے کہ میرا بندہ اچھا یا اچھے اچھے اعمال انجام دے کر کمال تک پہنچے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے بچوں کے جو باتیں ہمیں خداوند عالم نے ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے اور قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم خسارے میں رہیں گے، مطلب گھاٹے میں رہیں گے۔ اور اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہم کمال تک پہنچے، یعنی خداوند عالم کا مقصد پورا ہوگا۔ اور جب خداوند عالم کی مقصد کے تحت ہم نے اپنے کام کو انجام دیا، خدا کی کہنے پر، خدا کی ہوپ پر عمل کیا، تو خداوند عالم ہم سے خوش ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں جنت جیسی چیز جو کہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے خداوند عالم نے بنا کے رکھی ہے، وہاں پہ تمام طرح کی آسائشیں ہیں۔ انشاءاللہ وقت ملے گا، کبھی اس میں بات ہوگی تو آپ کو میں بتاؤں گی جنت کیا چیز ہے اور جنت کے اندر کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ بہرحال تو آج کا جو ہمارا سورہ ہے سورہ انشقاق، کل ہم نے پڑھا تھا سورہ بروج، اور اس کے بعد جو سورہ ہے سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق کے فوائد کیا ہیں، فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ اس میں ملتا ہے کہ جو انسان اس سورہ کی تلاوت کرے گا، یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ جو انسان سورہ انشقاق کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم قیامت میں اس انسان کو اس شر سے، شر کہتے ہیں برائی کو، اس شر سے اس کو امان میں رکھے گا کہ اس کا نام اعمال پس پشت سے دیا جائے۔ اب آپ کو بتاتی ہوں چلو کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا، کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا تاکہ ہم انجام دیں، اور اگلے
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आप टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आई और आपका वीडियो भी नहीं दिख रहा है। जी आपका वीडियो भी नहीं दिख रहा है और आपकी आवाज भी नहीं आ रही आपका है। डिस्कनेक्ट हो गया नेटवर्क की वजह से। जी, तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमें स्कूल में मार्क्स दिया जाता है और एग्जाम रखा जाता है इसलिए कि ताकि हर बच्चे की सलाहियत को मालूम किया जा सके। अगर एग्जाम न रखा जाए और सारे बच्चों को मसलन 100 में से 100 मार्क्स दिया जाए तो इंसाफ नहीं होगा। नहीं पता चलेगा कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, ठीक है, या किस बच्चे ने पढ़ाई की, मेहनत की और किस बच्चे ने मेहनत नहीं की, बस यूं ही आता रहा जाता रहा। तो एग्जाम इसलिए रखा जाता है। इसी तरह से अल्लाह ने हमें इस दुनिया में जितने साल की जिंदगी देकर भेजी है, चाहे 50 60 साल या 10 साल 20 साल, जितने भी साल की जिंदगी दी है, तो इस दरमियान हमें अल्लाह ने बताया है कि 2 रास्ते बताए, एक गुमराहियों का रास्ता और एक है सिराते मुस्तकीम यानी नेकी का रास्ता। तो अगर हमने अब अल्लाह ने कहा है कि तुमने अगर इस पर अमल किया तो मैं अच्छाई का बदला तुम्हें अच्छा ही दूंगा, अच्छा मिलेगा, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, और अगर तुमने बुरा काम किया तो इसका बुरा बदला मिलेगा। तो अब हम पूरे जिंदगी भर यहाँ पर जितने भी अमल अंजाम देंगे तो कयामत अल्लाह ने एक दिन रखा है जिसका नाम है कयामत। कयामत में हमें रिजल्ट दिया जाएगा, यानी हमने दुनिया में जितने पूरी जिंदगी में जितने भी अच्छे काम अंजाम दिए, अगर हमारे अमाल ज़्यादा अच्छे हैं तो हमारा रिजल्ट हमारे राइट हैंड में आएगा, और अगर हमने खुदा न खास्ता बुरे काम अंजाम दिए हैं तो उस दिन हमारे नामा अमाल जो है यानी जो रिजल्ट है वो पीछे से दिया यानी लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। और जब इंसान का नामा अमाल दाहिने आप सोचें कि जब बिल्कुल इसी तरह से जब हमें स्कूल में रिजल्ट दिया जाता है, अगर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब अबाउट 70% होता है या 90% या 100%, हम कितना ज़्यादा खुश होते हैं, हम कितना हैप्पी होते हैं। प्लस हमारे साथ-साथ हमारे वालिदैन कितना ज़्यादा खुश होते हैं। और अगर उसी के मुकाबले में अगर हम खुदा न खास्ता फेल हो जाते हैं, नाकामयाब होते हैं, तो हमें कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि कोई हमारा रिज़ल्ट ना देखे। अगर कोई हमसे पूछता भी है तुम्हें कितना मार्क्स मिला, तो हम इग्नोर करते हैं, हम छुपाते हैं ताकि किसी को ना पता चले। कहीं हम बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करते हैं उस वक़्त। तो उसी आप सोचें कि जब हम यहाँ पर स्कूल में मसलन कितने से कितने ज़्यादा होते होंगे, 20, 25, 100, ठीक है? या 200, इससे ज़्यादा लोगों की तादाद नहीं होती। लेकिन क़यामत में जनाब आदम से लेकर आखिरी इंसान यानी ख़ातम तक न जाने कितने लोग होंगे, सारे के सारे वहाँ जमा होंगे, और उन लोगों के दरमियान, उन लोगों के सामने हमें हमारा रिज़ल्ट दिया जाएगा। अब सोचिए कि जब उस वक़्त हमें रिज़ल्ट दिया जाएगा, जो कि हमारे बाएँ हाथ में होगा और पुश्त के पीछे से होगा, दिया जाएगा, तो हमें कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा। यानी ये भी एक बहुत बड़ा उसके लिए अज़ाब होगा कि लोग उसे देखेंगे, लोग कहेंगे, "अरे देखो, उसका वो तो जहन्नमी है, वो कितना बुरा अमल करता था, कितना बदकार इंसान था।" तो उस वक़्त हमें बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील होगा। ये भी एक बहुत बड़ा अज़ाब है। तो कहा जाता है, यानी पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि जो इंसान इस सूरे को पढ़ेगा तो इस चीज़ से वो अमान में रहेगा। मतलब क्या कि उसका नामाए आमाल पुश्त से नहीं दिया जाएगा, पीछे से नहीं दिया जाएगा, पसे पुश्त से नहीं दिया जाएगा, और इस अज़ाब से वो क्या होगा? महफ़ूज़ होगा। ठीक है? तो फिर हमें चाहिए कि क़यामत में इस अज़ाब से अगर हम बचना चाहते हैं, इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो हम सूरह इंशिकाक की तिलावत करें। सूरह इंशिकाक ज़्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि दरमियानी सूरा है,
تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں بآسانی، اور بہت ہی ایزی ہے، کوئی ٹف بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں اگر آپ لوگ آمادہ ہیں تو ہم اس سورے کو اسٹارٹ کریں. جی جی آپا. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ اپنے اپنے قرآن مجید کو کھول لیجئے. سورہ انشقاق کے اندر دیکھیں ٹوٹل 25 آیت ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ 25، جو کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے. ہم بآسانی اس کی روزانہ تلاوت کر سکتے ہیں. دیکھنے کے لیے 25 آیتیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی سی ہیں، ایک پیج میں ایک صفحے کے درمیان موجود ہے وہ. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں ہم کہ روزانہ اس کی ہم تلاوت کریں. روزانہ یا جب بھی آپ کو وقت ملے، یعنی زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورے کو پڑھیں. ٹھیک، چلے آپ لوگ آمادہ ہیں تو شروع کریں اس سورے کو پڑھنا. جی آپا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف زیر ای، زال الف زبر زا. دیکھیں یہاں پر زال الف زبر زا ہو گیا، اور اگر ہم اسے سین میں ملائیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا زال سین زبر زس، اذس سین زبر سا، میم الف مد زبر ما. جس حرف کے اوپر مد ہوگا اسے ہم کیا کریں گے بچوں؟ کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے. کھینچ کے پڑھیں گے. ویری گڈ. اذا السماء، حمزہ نون پیش ان. ٹھیک ہے، اذا السماء، شین قاف زبر شق، قاف تا زبر قد، شقت. اذا السماء انشقت. دوسری آیت ہے واو زبر وا، الف زبر آ، وا، زال زیر ذی، وَأَذِی، نون تا زبر نت، وَأَذِینت، لام زیر لی، را با زبر رب، لرب، با زیر بی، ہا الف زبر ہا، لربیہا. واو زبر وا، ہا قاف پیش حق، وحق، قاف تا زبر قد، وحقت، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. پھر سے پڑھتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ. آیت نمبر 2 وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آیت نمبر 3 واو زبر وا، الف زیری و ای، زال لام زبر ذل، وَإِذَا الف ضاد پیش ذو، ارضو، وَإِذَا الْأَرْضُ، میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت، وَإِذَا الْأَرْضُ مدت. پھر سے پڑھتے ہیں آیت نمبر 1 سے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. آیت نمبر 4 واو زبر وا، الف لام زبر ال، وَأَل، قاف تا زبر قد، وَأَلْقَتْ، میم الف زبر ما، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، وَأَلْقَتْ ما فیہا. واو زبر وا، تا زبر تا، وتا، خا لام زبر خل، لام تا زبر لت، وتخلت، وَأَلْقَتْ ما فیہا وتخلت. آیت نمبر 3 سے پھر سے پڑھتی ہوں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ ما فیہا وتخلت. آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 and 2 یہ سیم آیتیں ہیں، یعنی ریپیٹ ہوئی ہیں. واو زبر وا، الف زیری سوری واو زبر وا، الف زبر وا، زال زیر ذی، وَأَذِی، نون تا زبر نت، وَأَذِینت، لام زیر لی، را با زبر رب، لرب، با زیر بی، ہا الف زبر ہا، لربیہا. واو زبر وا، ہا قاف پیش حق، وحق، قاف تا زبر قد، وحقت، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. پھر سے آیت نمبر
1 سے ہم پھر سے پڑھیں گے 5 تک تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سمجھ میں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. آیت نمبر 6. یا الف مد زبر یا الف یا زبر ای یا ای یا پیش یو ہا لام زبر حل یا ایوہل. الف نون زیر ان سین الف زبر سا ان سا نون پیش نو یا ایوہ الانسان. الف نون زیر ان نون زبر نا ان کاف زبر کیا انکا کاف الف زبر کیا دال زیر دی کیا دی ح دو پیش حن کیا دی حن. الف زیری لام الف زبر لا. یہاں پر لام کے ساتھ جو یا ہے وہ یا کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کے اوپر جو چھوٹا الف ہے وہ پڑھا جائے گا. الا را با زبر رب با زیر بی رب بی کیف زبر کیا رب بی کیا کیف دار زبر کیا دے ح الف دو زبر حن کیا دے حن. فا زبر فا میم پیشمو فمو لام الف زبر لا فمولا. قوف یا زیر قی ہا زیر ہی فمولاقی ہی. سٹاپ کریں گے ہا سائلنٹ ہو جائے گا ایسے پڑھا جائے گا اسے فملاقیہ. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. میم کون سی آیت چل رہی ہے؟ آیت نمبر 6 بیٹا آیت نمبر 6 ٹھیک ہے. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. آیت نمبر 7 فا زبر فا الف میم زبر فام میم الف زبر ما فاما میم نون زبر من الف پیش الف واو پیش او تا زیر تی اوتی یا زبر یا فاما من اوتی زیر کی تا الف زبر تا کتا با زبر با ہا الٹا پیش ہو کتابہ با زیر بی یا زبر یا بیا میم یا زیر می نون زیر نی بیا مینی ہا کھڑا زیر ہی بیا مینی ہی. اب یہاں پر ہم وقف کریں گے یعنی سٹاپ کریں گے تو پڑھا جائے گا بیامینہ یعنی آخری حرف کے اوپر جو علامت ہے یا زبر ہو زیر ہو پیش ہو وہ سب ڈراپ ہو جائے گی یعنی سائلنٹ ہو جائے گا. اس طرح سے پڑھیں گے بیامینہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. آیت نمبر 8 فا زبر فا سین واو زبر سو فسو فا زبر فا فیو حا الف زبر حا یحا سین زبر سا با پیش بو یحاسبو فسوف یحاسبو. حاضر حی سین الف زبر سا حسا با یا دو زبر بین. دیکھیں یہاں پر اگر ہم نہیں ملائیں گے یعنی یا میں ہم اس سے جوائن نہیں کریں گے حرف با کو تو ہم ایسے پڑھیں گے با الف دو زبر بن حسابن. لیکن جب ہم اس میں جوائن کریں گے تو با یا دو زبر بئی پڑھا جائے گا حسابین. یا زبر یا سین یا زیر سی یسی رو الف دو زبر رن یسیرن. سٹاپ کریں گے یسیرا فسوف یحاسب حسابا یسیرا. آیت نمبر 7 سے پھر سے پڑھیں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. آیت نمبر 9 واو زبر وا یا نون زبر ین وین
قاف زبر قا لام ذیلی وینقلی با پیش بو وینقلبو ألف زر إي لام ألف مد زبر لا إلى ألف ها زبر لام ذلي أهلي ها كرا زر هي أهله وينقلب إلى أهله ميم سين زبر مس را واو بشرو مسرور را ألف دو زبر رن مسرورن स्टॉप करेंगे مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا. Ayat number 10 واو زبر وا ألف ميم زبر وأم यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे 100%. وأم ميم نون زبر من ألف واو पेश ऊ تازيتي أوتي يا زبر يا وأما من أوتي كاف زر کی تا ألف زبر تا كتا با زبر با حا الٹا پیش ہو كتابه واو زبر وا را ألف مد زبر را ورا همزة زبر وراء ظا زبر ظه را زیری ظهری ہا کھڑا زیر ہی ظہری ہی. یہاں پر جب ہم سٹاپ کریں گے تو ایسے پڑھا جائے گا ظہری. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. ٹھیک ہے بچوں ایسے پڑھنا ہے. پھر سے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. آیت نمبر 6 سے پھر سے پڑھیں گے ہم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره صدق اللہ العلی العظیم. دیکھیں آج ہم لوگ کیونکہ بڑا سورہ ہے اس لیے 10 ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کل کنٹینیو کریں گے. چلے آپ لوگ کوئی پڑھ سنانا چاہتے ہیں؟ نشوہ فاطمہ. جی میم نشوہ کے بعد میں سناؤں؟ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت پھر سے پڑھیں بیٹا اسے. اذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت جی وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت جی وألقت ما فيها وتخلت. جی وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. جی فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ينقلب آپا کسی کا مائک وينقلب إلى
जी सब लोग अपने अपने माइक को म्यूट रखें बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है ना हमें। चले हाँ पढ़ें। फसौफा وينقلب إلى أهله مسرورا مسرورا حرف را کو مسرورا موٹا پڑھیں گے مسرورا مسرورا جی وأما من أوتي كتابه وراء ظہری ظهره جی ٹھیک شاباش کوئی ہاں سمیع حسن سمیع حسن کے بعد درب فاتحہ پڑھیں گی ٹھیک ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت جی فأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ورا کو کھینچیں کیونکہ وہاں پہ مد ہے نا وراء ظہری فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه بس بیٹا 10 آیت پڑھنا تھا اس کے آگے نہیں پڑھنا تھا ٹھیک اس کے بعد درب فاطمہ جی آپا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت نہیں اذا نہیں اذا السماء زال کو سین میں ملائیں گے اذا السماء انشقت اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت والأرض أرض وإذا الأرض مدت 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 وأطلق فيها وتقلهت وأرزلت لربها وحقت يا أيها الإنسان وألقت ما فيها وتقلهت وتخلت وتهقلت وتخلت درب فاطمہ دیکھ کے پڑھیں بیٹا وتخلت وأرزلت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك قادح دیکھیں یہاں پر انکا ہے چھوٹا کاف ہے اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ جہاں چھوٹا کاف ہے وہاں پر بڑے کاف کو ادا کرتے اور جہاں پر بڑا کاف ہے وہاں پر چھوٹے کاف سے ادا کرتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو میں نے حرف قاف اور چھوٹا کاف کا مخرج بتا دیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے جی آپا یاد ہے نا تو اس کی رعایت بھی آپ کو کرنا ہے وہیں سے ادا بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ چھوٹے کاف کو چھوٹے کاف کے ساؤنڈ سے پڑھیے بڑے قاف کو بڑے قاف کے ساؤنڈ سے پڑھیے نہ کہ چھوٹے کاف کو آپ بڑے قاف سے پڑھیں اگر ایسے پڑھیں گے تو گناہ ملے گا ٹھیک ہے پڑھیں يا أيها الإنسان إنك قادح یا ایھا الانسان يا أيها الإنسان إنك قادح
إلا ربك كادح كادح إلا ربك كادح قدحا इल्ला नहीं बेटा, देख के पढ़ें, इला रब्बिका إلى ربك قدحا فملاقي فما أم كدحا فملاقي قدحا فملاقي فما فملاقي فلولاقي جی فما من أوتي كتاب فأما من أوتي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حسابا يسيرا جی يسيرا حرف را کو موٹا پڑھنا ہے فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا يسيرا وينقلب إلى أهله اللہ نہیں بیٹا، دیکھیں جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی وہاں پر ہمیں 2 بار پڑھنا ہے. یہاں پر لام کے اوپر تشدید تو نظر نہیں آ رہی ہے، تو اللہ ہم کیوں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا؟ الا الف زری لام الف زبر لا الا أهله مسرورا مسرورا حرف را کو موٹا پڑھیں. مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهری ہاں پڑھیں خدیجہ. جی پڑھیں خدیجہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه جی فسوف يحاسب حسابا يسيرا جی ينقلب إلى أهله قلبو نہیں وینقلب، عربک ساؤنڈ سے ادا کیجیے. وینقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهری. ٹھیک، اوکے، ویری گڈ. آپ نے بہت اچھا پڑھا خدیجہ. اس طرح سے سارے بچے جو سورہ پڑھایا جائے اس کی پریکٹس کریں. اس لیے میں ہجے پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کے لیے ایک ایک ورڈ کلیئر ہو جائے. تو پڑھاتے وقت میرے آپ لوگ بالکل غور سے سنا کریں، یہاں وہاں نہیں دیکھا کریں. اگر آپ لوگ غور سے سنیں گے تو آپ کو فوراً آ جائے گا، اور اگر آپ غور سے نہیں سنیں گے تو آپ کو مشکل ہے پھر آنا. اوکے بچوں، جی ٹھیک. تو انشاءاللہ کل پھر ہم ملیں گے.